صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک میں ایک بہت ہی غریب خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا مانور۔ مانور جہاں رہتی تھی وہاں بارش نہیں پڑتی تھی، یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا۔ مانور بچپن سے ہی اپنی دادی سے بارش کی شہزادی کے قصے سنتی آ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بارش کی شہزادی سو گئی ہے، جب وہ جگے گی تو بارش ہوگی۔ اس سال بھی سخت دھوپ تھی اور بارش نہ ہونے سے ہر طرف قحط پڑ چکا تھا۔ ایک دن مانور سو رہی تھی۔ مانور کو اپنے ارد گرد سے آواز سنائی دی۔ مانور نے دیکھا تو وہاں ایک پری تھی۔ مانور پری کو دیکھ کر حیران تھی۔ پری نے کہا، اگر تم بارش کی خواہش رکھتی ہو تو بارش کی شہزادی کو جگانا ہوگا۔ مانور نے کہا، کون سی شہزادی؟ پری نے جواب دیا، بارش کی شہزادی۔ پری نے کہا کہ یہ لو ایک شہد کا پیالہ اور ایک انگوٹھی، یہ تمہارے سفر میں تمہارے کام آئیں گے۔ اچھا، مجھے اب جانا ہوگا، بادلوں کے دیو کو پتہ نہ چل جائے۔ اتنا کہہ کر پری غائب ہو گئی۔ مانور بہت حیران تھی۔ دوسرے دن وہ اٹھ کر رات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ مانور نے جیسے ہی انگوٹھی پر غور کیا، اس نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ اڑتے اڑتے وہ ایک درخت کے پاس اتر گئی۔ وہ حیرت زدہ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ درخت میں سے آواز آئی کہ پستان کی پریوں نے تمہیں منتخب کیا ہے، میرے اندر آؤ، میں تمہیں بارش کی شہزادی تک پہنچا دوں گا۔ کیا تم اس سفر کے لیے تیار ہو؟ مانور نے کہا، ہاں میں تیار ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارے ریگستان میں تیز بارش ہو۔ درخت نے مانور سے کہا کہ یہ شہد کا پیالہ تمہاری بھوک پیاس ختم کرے۔ مانور درخت کے اندر چلی گئی، کئی دن تک چلتی رہی۔ آخر کار اسے راستہ ختم ہوتا نظر آیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئی۔ اس نے شہد کا پیالہ نکالا اور ایک بوند زبان پر رکھی۔ اس سے اس کی پیاس اور بھوک ختم ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ بادلوں پر سوار ہو کر بہت خوبصورت پریاں اتری اور اس کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، تم بارش کی شہزادی کو جگانے کے لیے آئی ہو، مگر اس سے پہلے بادلوں کے دیو کو مار ڈالو۔ اس نے پستان کی پریاں قید کر رکھی ہے۔ یہ سارا علاقہ اب دیو کے قبضے میں ہے۔ وہ پریاں جو شہزادی کے محل کی حفاظت کرتی تھی وہ بادلوں کے دیو کی قید میں ہیں۔ بارش کی شہزادی پر بھی اس نے جادو کر رکھا ہے۔ دیو دنیا سے حسد کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بارش ہو، وہ چاہتا ہے کہ زمین پر قحط پڑ جائے اور لوگ مر جائیں۔ ہم شہزادی کے جن بادلوں سے برسات کرتے تھے وہ اب دیو کے جادو سے دھواں بن گئے ہیں۔ بارش کی شہزادی سالوں سے سو رہی ہے، ہم شہزادی کے محل نہیں جا سکتے، دیو ہمیں قید کر لے گا، مگر تم جا سکتی ہو۔ مانور نے کہا کہ پریوں پریشان نہ ہو، میں ضرور جاؤ گی، زمین پر بارش ضرور ہوگی۔ پریوں نے مانور کو بتایا کہ دیو کی جان ایک طوطے میں ہے، تم اس طوطے کی گردن مروڑ دینا، دیو مر جائے گا۔ مانور محل میں داخل ہو گئی، اس نے پریوں کی دی ہوئی انگوٹھی ہاتھ میں ڈال لی۔ پریوں نے یہ اس لیے دی تھی تاکہ وہ دیو کو نظر نہ آ سکے۔ محل میں داخل ہونے کے بعد اس نے سارے کمرے دیکھے۔ ایک کمرے میں اسے ایک طوطا پنجرے میں بند نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر طوطے کو پکڑنا چاہا۔ طوطے نے کہا، تم مجھے نہیں پکڑ سکتی آدمزاد، میری حفاظت کرنے والا ریچھ آ رہا، وہ بہت بھوکا ہے، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ مانور نے جب دیکھا کہ ایک جادوئی ریچھ ادھر ہی آ رہا تھا، مگر مانور اسے نظر نہیں آ رہی تھی، مانور صرف طوطے کو نظر آ رہی تھی۔ مانور کو شہد کا پیالہ یاد آیا، اس نے شہد لا پیالہ ریچھ کے آگے رکھ دیا۔ ریچھ نے شہد چکھا اور سو گیا کیونکہ اس کی بھوک مٹ گئی تھی۔ طوطے نے شور مچا دیا۔ طوطا بولا، مالک مالک میری جان بچائے، ایک آدمزاد آئی ہے، اس نے پریوں کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اس کے پاس جادوئی پیالہ بھی ہے۔ مانور نے فورالف طوطے کو پنجرے میں پکڑا۔ دیو کمرے میں چیختا ہوا آیا۔ مانور نے طوطے کی گردن مروڑ دینا شروع کی۔ دیو چلانے لگا مگر مانور اسے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ جادو نہ کر سکا اور مر گیا۔ طوطے کے ساتھ دیو کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ مانور اب آگے آئی، ایک کمرے میں بارش کی شہزادی سو رہی تھی، وہ جاگ گئی کیونکہ دیو کا جادو ختم ہو گیا۔ اس نے مانور کا شکریہ ادا کیا۔ پھر مانور نے شہزادی سے دنیا میں بارش برسانے کے لیے کہا۔ شہزادی نے اپنے خوبصورت بال کھولے جن سے گھٹائیں چھا گئی۔ پھر شہزادی نے آسمان میں جادو کر کے بادلوں کی فوج تیار کی جو زمین پر بارش برسانے لگے۔ بارش کی شہزادی نے مانور کے لیے ایک جادوئی گھوڑا منگوایا جس پر سوار ہو کر مانور اپنی دنیا میں آ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے پریوں کا شکریہ ادا کیا۔ پریاں بھی اس کی احسان مند تھیں کیونکہ اس نے انہیں دیو سے آزادی دلوائی تھی۔ چینل کی مزید جادوئی کہانیاں دیکھنے کے لیے اسے سبسکرائب کریں۔ طوطا